ضد کا، ہٹ دھرمی کا، بغض و عداوت کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یہودی امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو تنہائی میں بیٹھ کر تسلیم کرتے تھے۔ آپس میں وہ کہتے تھے، جب گفتگو کرتے تھے تو یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اور دل و جان سے اللہ کے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ ان کو یقین تو تھا کہ یہ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد اور نسائی میں ایک روایت ہے کہ حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں، قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الی ھذا النبی۔ ایک دن ایک یہودی اپنے دوسرے یہودی ساتھی کو کہنے لگا، اذهب بنا الی ھذا النبی، آؤ میرے ساتھ اس اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ تو اب جب وہ نجی محافل میں ہوتے تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن رسول اللہ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے ضد و عناد کی وجہ سے۔ یہ ضد اور عناد ایسی چیز ہے کہ حق بات کو تسلیم کرنے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر کسی کے متعلق دل میں ضد آ جائے، وہ حق پر بھی ہو، سچ پر بھی ہو، پھر بھی آدمی تسلیم کرنے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو جب ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو یہ کہا تو وہ آگے سے یہودی کہنے لگا، لا تقل نبی انہو لو سمعک لکان لہو اربع اعین، کہ اس کو اللہ کا نبی نہ کہے۔ اگر اس نے تیری زبان سے اپنے متعلق یہ کلمات سن لیے کہ تو یہودی ہو کر اس کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، تو لکان لہو اربع اعین، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ بہرحال فَأَتَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں یہودی امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر فَسَأَلَاهُ عَنْ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 واضح احکامات کے متعلق اللہ کے پاک نبی سے امتحاناً سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، لا تشرکوا باللہ شیئا۔ اب یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لو کہ قرآن مقدس میں اللہ نے 2 مقامات پر 9 آیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور دوسرا سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آیَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ تو اب یہ 2 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے
ذکر کیا ہے احکامات اور معجزات کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حافظ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آیات بینات سے مراد معجزات ہے، اور وہ مشہور 9 معجزے مراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ نمبر 1 عصا والا، ید بیضاء والا، دم خون والا، طوفان والا، جراد ٹڈیوں والا اور جوؤں والا، کمل زفاد مینڈک والا، نقص ثمرات والا اور سنین یعنی قات خشک سالی۔ اور حافظ علامہ مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا خیال ہے کہ سورہ نمل میں معجزات مراد ہیں لیکن بنی اسرائیل میں احکامات مراد ہے، یعنی سورۃ النمل کے اندر جو اللہ نے 9 آیات کا ذکر کیا ہے اس سے مراد معجزات ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ نے 9 آیات کا ذکر کیا ہے اس سے مراد احکامات ہیں۔ لیکن علامہ طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ آیات 9 سے مراد احکامات۔ بنی اسرائیل اور نمل دونوں میں دلیل اس پر یہی پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، یہی حدیث مبارکہ دی ہے۔ باقی امام الانبیاء پیغمبر نے دونوں کا ذکر کیا، جب یہودیوں نے سوال کیا معجزات کا بھی ذکر کیا اور احکامات کا بھی ذکر کیا۔ معجزات کا پہلے ذکر کیا، اس کو راوی نے بیان نہیں کیا کیونکہ اللہ کے قرآن نے خود ان کو بیان کر دیا ہے، راوی نے صرف احکامات کا بیان کیا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا پہلا حکم یہ ہے لا تشرکو باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، ولا تسرقو چوری نہ کرو، ولا تزنو اور زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ایسے انسان کو، ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہو اس کے خون کو 4۔ نمبر 5 ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ، اور نہ لے کر جاؤ ایک بغیر قصور والے آدمی، بری الذمہ آدمی کو بادشاہ کی طرف تاکہ وہ اس کو قتل کر دے۔ اور نمبر 6 ولا تسحروا جادو نہ کرو۔ نمبر 7 ولا تأکلوا الربا سود نہ کھاؤ۔ اور نمبر 8 ولا تقذفوا محصنۃ پاک دامنوں پر الزام نہ لگاؤ، تہمت نہ لگاؤ۔ ولا تولوا للفرار یوم الزحف، اور جنگ والے دن پیٹھ دے کر نہ بھاگو، پیٹھ نہ دکھاؤ۔ وعلیکم خاصۃ اليہود اللہ تعتدوا فی السبت، اور اے یہودیو خاص طور پر تم پر واجب ہے کہ اللہ تعتدوا فی السبت، کہ ہفتے والے دن حکم الہی سے تجاوز نہ کرو۔ قال راوی کہتا ہے فقبل یدیہ ورجلیہ، جب امام الانبیاء پیغمبر کی زبان مقدس سے یہ باتیں سنی تو انہوں نے اللہ کے پاک نبی کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا، پاؤں کو بھی بوسہ دیا۔ وقال، اور دونوں کہنے لگے نشہد انک نبی، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ قال، امام الانبیاء نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، کس چیز نے روکا ہوا ہے تم کو یہ کہ تم میری پیروی کرو؟ یہودی کہنے لگے ان داؤد علیہ السلام، بے شک داؤد علیہ السلام دعا ربہ، اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے اللہ یزال من ذریتی نبی، اے اللہ ہمیشہ